الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے الم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا لم نہیں ترو تم دیکھتے ہو، کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی سخر لکم، بے شک اللہ ہی نے سخر لکم مسخر کیا ہے لکم تمہارے لیے، یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہے یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واسبغ علیکم، واسبغ اور بھرپور دیا ہے یا کیا ہے، علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمتیں، اور اپنی نعمتیں بھرپور طریقے سے تمہیں عطا دی ہیں، جس چیز کی ضرورت تھی وہ تمہیں عطا کی۔ وہ نعمتیں کیا ہیں، کیسی ہیں؟ ظاہرتا و باطنہ، وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں، پوشیدہ ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لیکن اس سب کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں مَن یُجادِلُ جو جھگڑتا ہے فی اللہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے معاملے میں وہ جھگڑتا ہے بغیر علم کسی علم کے بغیر، ولا ہدن کسی ہدایت کے بغیر، ولا کتاب منیر اور کسی کتاب روشن کے بغیر کسی کتاب روشن کی۔ دیکھیے اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اگر ہم اس آیت پہ غور کریں گے تو اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے گی اور اللہ سے بے پناہ محبت ہو جائے گی۔ ہمیں اسی لیے بار بار تدبر اور تفکر کی دعوت دی جاتی ہے، غور و فکر کرو، اپنے اللہ کے احسانات کو جاننے کی کوشش کرو، اس کے احسانات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اعتراف کیا کرو، شکر کیا کرو، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ ہماری خدمت میں لگا ہے۔ آفتاب کو آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہمیں اس سے ہوتا ہے، آفتاب نہ ہوتا کیا ہماری زندگی ممکن تھی؟ کس انداز سے وہ ہماری خدمت کر رہا ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، گرمی کی ہمیں ضرورت ہے، اجالے کی روشنی کی ہمیں ضرورت ہے، فراہم کر رہا ہے۔ اگر ہمیں خود اس چیز کا بندوبست کرنا پڑتا کیا ممکن تھا؟ صرف راستہ دیکھنے کے لیے ہمیں روشنی نہیں چاہیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے گرمی بھی چاہیے، وہ کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ آج کل جو چیزیں بنائی جاتی ہیں گرمی دینے کے لیے، اس میں ساتھ ساتھ کتنا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، کتنے زہریلی مواد اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں، ان باتوں پہ غور نہیں کرتے، کیا کبھی سوچتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اسے میں نے تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ چاند ہے، ستارے ہیں، یہ ہوا ہے، پانی ہے، یہ زمین ہے جس کے اندر کس قسم کی صلاحیتیں رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ زمین کے اندر کیا کیا رکھا ہے؟ ہمیں پتھر کی ضرورت ہے، پتھر دیا، لوہے کی ضرورت ہے، لوہا ملا، مٹی کی ضرورت ہے، وہ ملا، یعنی جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ اناج کا دانہ جو ہمیں چاہیے، گندم کا ایک دانہ تیار کرنے کے لیے کتنی قوتیں درکار ہوتی ہیں، اور تمام قوتیں فراہم کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔
جتنی چاہیے، کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں. یعنی گرمی اگر سورج تھوڑا اور زیادہ نزدیک ہوتا، اس قدر گرمی ہوتی، کچھ بھی یہاں پیداوار نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی زندگی ناممکن ہو جاتی. دور ہوتا تو انسان کی زندگی ناممکن تھی. مناسب ڈسٹینس پہ رکھا سورج کو، مناسب ڈسٹینس پہ رکھا چاند کو. آپ دیکھتے ہیں 14ویں رات کا جب چاند ہوتا ہے تو سمندر کی کیا حالت ہوتی ہے. سمندر میں جو لہریں اٹھتی ہیں کیسے اٹھتی ہیں، وہ اتنا قریب اور زیادہ قریب ہوتا ہے تو کیا پوری اس دنیا کو جو خشکی ہے اس کو سمندر میں ہی غرق کر دیتا. اب اپنے جسم پہ اگر ہم غور کریں، ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم پہ بال اگتے ہیں، ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں، زیادہ بڑھنے نہیں دیتے. ہمارے ناخن بڑھ جاتے ہیں، بڑھتے ہم ان کو کاٹتے رہتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے ان کو کہ تم بڑھو، کیونکہ یہ کاٹے جا سکتے ہیں. ذرا سوچیے اگر اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے ناخن بڑھتے ہیں، بال بڑھتے ہیں، اگر ناک بڑھتی، کیا ناک کو ہم کاٹ سکتے تھے؟ ناک ہماری شکل و صورت کیا ہوتی؟ ہمارے منہ کے اندر جو دانت ہیں اگر یہ بڑھتے رہتے تو کیا ہماری حالت کیا ہوتی؟ ہم کھانا چبا سکتے تھے؟ صرف اپنے ہی جسم پہ اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حکم دیا ہے آپ نے بڑھنا ہے. سیل جو ہمارے اندر کتنے تبدیل ہوتے ہیں، کتنے کروڑ سیل ہمارے اندر ہیں، کتنی بجلی وہ پروڈیوس کرتے ہیں جس کے ذریعے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے. اگر ایک ایک چیز پر ہم غور کریں گے، اپنی ایک آنکھ ہی پر اگر ہم غور کریں گے آنکھ کیا ہے، یہ تفصیل طلب ہے، اس وقت سائنس کا درس نہیں ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر غور کریں گے ہم، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے ہمارے اندر ایسے اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے تھے کہ جو اس معاملے میں آگے بڑھتے، ایک ایک عضو کا، ایک ایک چیز کا جو ہے مطالعہ کرتے اور پھر لوگوں کے سامنے رکھتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے. ہمیں وہ فرصت ہی نہیں. جب ہمیں کرکٹ چھوڑے، جب ہمیں ٹیلی ویژن چھوڑے یا یہ موبائل چھوڑے تو پھر کہیں ہم دیکھیں گے. بہرحال الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اس چیز کو اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو. اور وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اس نے بھرپور عطا کی ہے تمہیں نعمتیں، بھرپور نعمتیں، اور کتنی ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے لگو، اگر تم شمار کرنے لگو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ہرگز نہیں گن سکتے، ممکن ہی نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکو. اور وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں باطنی. ظاہری نعمتیں کیا ہیں؟ ظاہری نعمتوں کو ہم کہیں گے جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، 5 سینسز جو ہمارے ہیں، ان کے ذریعے جن چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں وہ ظاہری نعمتیں ہیں. اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں جو باطنی ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی، جن کے پیچھے کتنا آپ اپنا ذہن استعمال کریں، کچھ چیزوں کو آپ دریافت کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز بھی جو ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر بھی بچیں گے کہ فلاں چیز اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ فلاں چیز جو ہے یہ یہاں اگائی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ نہ ہم سے کھاتے ہیں، نہ جلاتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ لیکن اس کے پیچھے بھی وہ کتنی حکمت ہے اللہ کی، کیونکہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے، لیکن جب ہم تحقیق کریں گے، غور و فکر کریں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ہماری کس انداز سے خدمت کر رہی ہے. وہ چیز یہ سانپ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کیا فائدہ ہے اس کا، یہ ڈس دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا کتنا بڑا کارنامہ ہے، وہ بھی کتنا کام کرتا ہے، ہماری خدمت میں وہ بھی لگا ہے. کس قسم کی زہریلی چیزیں وہ جو کھا جاتا ہے وہ بھی فائدہ مند ہمارے لیے. کوئی بھی چیز جو ہے، اور جو یہ چیز سمجھے گا یا کہے گا کہ فلاں چیز جو ہے، فلاں چیز اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار اللہ نے فائدہ پیدا کیا ہے، تو اس کو قرآن ہی کہتا ہے کہ اس نے کفر کیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے. یہ گمان کرنا کوئی بھی چیز
کہ فلاں چیز کیوں پیدا کی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا ہمارے لیے. اس ایسے فرد کے لیے، اس سوچ کے لیے قرآن ہمیں کہتا ہے ذالک الظن الذین کفروا، یہ اہل کفر کا گمان ہے، اس قسم کا گمان رکھنا کہ کوئی چیز جو ہے بیکار پیدا کی گئی. اب یہ سب چیزوں کے سامنے، یہ تمہارے سامنے ہیں ساری چیزیں، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود، اللہ کے اتنے احسانات کے باوجود، پھر بھی لوگوں میں کچھ ایسے ہیں وہ جو کیا کرتے ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، یہ اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں اللہ نہیں پیدا، اللہ ہے ہی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، اور پھر یہ اللہ ہی کی دی ہوئی چیز ہے، نہیں دی ہوئی چیز ہے، اس کے معاملے میں پھر جھگڑتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ ہی نے یہ دیا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی ہے. گویا وہ اگر کفر نہیں کرتے تو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی اگر اللہ کا انکار بھی نہیں کرتے لیکن اللہ کو تنہا بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے ان کے ساتھ سپورٹ ان کی جو ہوتی ہے فلاں 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 ان کی سپورٹ کرتا ہے، یہ بھی ان کی الوہیت میں، یہ بھی ان کی ذات میں یا صفات میں یا اختیارات میں، یہ بھی شریک ہے. فرمایا اس معاملے میں وہ جھگڑتے ہیں. ہاں وہ جھگڑ سکتے تھے اگر ان کے پاس کوئی ہدایت ہوتی، بغیر علم، کوئی علم ان کے پاس ایسا نہیں ہے، اگر ہے تو بتائیں کون سا علم ہے، کہاں سے لایا ہے وہ علم. کوئی ہدایت نہیں، کوئی ہادی ایسا ہوتا جس ہادی نے ان کو یہ بتائی ہوتی باتیں تو وہ بھی بتائیں، یا کوئی کتاب منیر ہوتی، روشن کتاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی دکھاتی کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نہیں اللہ تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی ہے فلاں فلاں. ایسا بھی نہیں ہے، نہ کوئی علم ان کے پاس، نہ کوئی ہدایت ان کے پاس، نہ کوئی کتاب منیر ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود جھگڑتے ہیں. اب ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان سے اتَّبِعُوا، تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس چیز کی، ما جو انزل اللہ، اللہ نے اتاری. جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی نازل کردہ اس چیز کی پیروی کرو، قرآن کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ کے اس کے احکامات کی پیروی کرو، قالو وہ کہتے ہیں بل نتبعو، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما وجدنا، جس پر پایا ہم نے، علیہ اس پر، ما وجدنا علیہ آباءنا، اپنے باپ دادا، ہم اسی چیز کو مانیں گے، اسی چیز کی پیروی کریں گے، اسی طریقے کی پیروی کریں گے، اسی عقیدے کو درست مانیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بس ہم وہی کریں گے. اولو کانا، کیا اگر، اور کیا اگر، کان شیطان، شیطان ہو، یدعو جو انہیں پکارتا ہو، بلاتا ہو، الی عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف. اگر شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف پکارتا ہو، کیا پھر بھی یہ اسی بات کو مانیں گے؟ یہاں دو چیزیں ہیں، ذہن میں رکھیے. ایک طرف کہا گیا ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں، پھر کہا گیا کیا پھر بھی یہ باپ دادا کی پیروی کریں گے؟ گرچہ شیطان انہیں بلا رہا ہو عذاب السعیر کی طرف. گویا اپنے باپ دادا کی پیروی کرنا بغیر تحقیق کے وہ ایسا ہی ہے جیسا شیطان کی کوئی پیروی کرے، اس میں کوئی فرق نہیں. تو اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے. یہیں پہ وہ ڈاکٹر اقبال نے جو کہا ہے، طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یعنی جو پرانا طریقہ ہے اس پہ ڈٹا رہنا کہ بھائی میرے باپ نے، دادا نے، پردادا نے یہی کام کیا ہے، ہم کیوں یہاں سے ہٹیں؟ یہ بڑی کٹھن چیز ہے یہاں سے ہٹنے کی. لیکن جو قرآن کے اس میسیج کو سمجھتا ہے، جو قرآن کی اس حکم کو سمجھتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی بات قرآن کا حکم ہے. باپ دادا نے کیا کیا ہے، ہاں تحقیق کریں گے، اگر وہ ٹھیک کیا ہے تو اس پر چلیں گے، لیکن اگر وہ غلط تھا، اگر وہ اس سے ٹکرا رہا ہے تو غلط ہے، پھر اس کو چھوڑنا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں آنی چاہیے. اگر نہیں چھوڑا تو اس کو کہا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا شیطان کی پیروی کرنا ہے. کافر تو شیطان انہیں دعوت دے رہا ہے عذاب سعیر کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف شیطان انہیں پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، مگر یاد رکھو، وَمَن يُسْلِمْ، اور جو جھکا دے، وجہ اپنا چہرہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی جس نے سر تسلیم خم کر لیا.
سر جھکانا، چہرے کا جھکانا، ساری جھکانا، ماننا بات، اپنے آپ کو سپرد کرنا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نیکوکار بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فقط تو بے شک استمسک، اس نے مضبوطی سے تھام لیا، کس چیز کو؟ بالعروۃ الوثقیٰ، مضبوط حلقہ، مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اور وہ کسے کہتے ہیں؟ رسی میں جو گانٹھ دی جاتی ہے اس کو بھی، یا رسی کے اینڈ پہ جو کڑا لگایا جاتا ہے اس کو مضبوطی سے تھاما۔ وہی رسی، جس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک پھر بندے کے ہاتھ میں۔ کہا جس نے کیا کیا؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اعمال اچھے کیے، نیک کام کیے، گویا مکمل شریعت اس نے اپنا لی، اور جس نے یہ کیا اس نے مضبوط سہارے کو تھاما، اللہ کا سہارا ہے، اس نے ایسے کڑے کو تھاما ہے، اس نے ایسے حلقے کو تھاما ہے جو بڑا مضبوط ہے۔ العروۃ الوثقیٰ اسے کہا ہے، پہلے بھی آیا تھا العروۃ الوثقیٰ، اس نے مضبوط سہارے کو تھاما ہے۔ اس سے مضبوط سہارا اور کوئی نہیں ہے، اس سے مضبوط سہارا اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن سہارے کو تھامنے سے مراد کیا ہے؟ یہی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی اللہ کی نعمتوں پہ غور کر کے، اللہ تعالیٰ کی انعامات اور احسانات کو سمجھ کر پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ پھر یقین ہو جانا چاہیے جو اللہ جو ہمیں اتنی چیزیں دے رہا ہے وہ ہمیں کیوں بیکار میں ضائع کرے گا، وہ ہمیں کیوں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ دیکھیے آج اللہ کی جو نافرمانی ہوتی ہے نا، کبھی ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سوچنا چاہیے ڈر کیا چیز ہے؟ کیا ڈر، اگر ہم کسی چیز سے ڈریں گے تو جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے کیا اس سے ہم بچ سکتے ہیں؟ یا لالچ کی وجہ سے ہم اللہ کی اس نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ کیا اگر ہم لالچ کریں گے وہ چیز ہمیں ملے گی جو اللہ نے لکھی ہی نہیں ہوگی ہمارے لیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ہم نے کوئی مانگی نہیں ان سے چیز، اتنی چیزیں عطا کی۔ اب اگر ہم اس کی نافرمانی اس لیے کریں گے کہ ہم کسی آفت سے بچیں گے یا کسی بڑے انعام کی اس تمنا میں، توقع میں کہ فلاں چیز ہمیں ملے گی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی صرف اس لیے کرے کہ اس سے یہ ڈر ہے کوئی اور اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی اور اسے انعام دے سکتا ہے، کوئی اور اس کی زندگی میں کچھ اضافہ کر سکتا ہے، کوئی اور اسے کچھ وہ دے سکتا ہے جو اللہ نے نہیں دیا ہے، جو یا نہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو چیز اللہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی اور دے سکتی، کون ہے وہ جو اس کو دے سکتی؟ تو اس چیز پہ اگر ہم غور کریں گے کہ جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے، بس میں نے کر دیا سپرد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے بعد ایک مستقل ارادہ کر لیا کہ میں نے ٹھیک کام کرنا ہے، کیونکہ جو لکھا ہے میری مقدر میں وہ تو مجھے ملنا ہے، لہذا میں کیوں نافرمانی کروں اللہ کی؟ میں نے ٹھیک کام کرنا ہے، انجام اللہ پہ، آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ اللہ میرا مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ میرا مجھ سے زیادہ ہمدرد ہے، جتنا مجھے اپنے آپ سے ہمدردی ہے، محبت ہے، اس سے زیادہ مجھ سے ہمدردی اور محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، لہذا میں اپنی فکر کیوں کروں؟ میری فکر ہونی چاہیے تو اتنی ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو واقعی اللہ کے سپرد کروں، پھر میں رشوت نہیں کھاؤں گا، پھر میں چوریاں نہیں کروں گا، پھر میں ڈکیتی میں مبتلا نہیں ہو جاؤں گا، پھر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر میں بددیانتی نہیں کروں گا، پھر میں اپنے دل میں کسی کے متعلق کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عداوت نہیں رکھوں گا، میرا دل صاف ہوگا، کیونکہ کسی کے متعلق بدگمانی رکھوں گا، نفرت رکھوں گا، اس سے مجھے کوئی انعام ملنے والا نہیں ہے۔ اس کی یہی قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھو، مت کرو بدگمانیاں، ان بعض الظن اسم، یعنی ایک ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں تمہارے کرنے کا کام کیا ہے تم وہ کرو، اور جو میرے کرنے کا کام ہے وہ میں کروں گا۔ کہیں بتایا کہ تمہیں رزق دوں گا میں اگر یہ کرو گے؟ رزق کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے وَمَا مِن دَابَةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ تو رکھا ہے اس نے، وہ کھلاتا ہے اس کو، جو کافر ہے اس کو بھی کھلاتا ہے، بہت کھلاتا ہے، جو مشرک ہے اس کو بھی کھلاتا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
جو ہے راضی کس سے ہوتا ہے، محبت کس سے کرتا ہے، بڑا انعام کس کو دیتا ہے، عذاب سعیر سے کس کو بچاتا ہے، اسی کو جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا ہوگا. فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. مضبوط سہارا تھام لیا اس نے جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے، اور اس نے نیک بنا، نیکوکار ہوا. اور وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف عاقبہ انجام ہے، انتہا ہے تمام کاموں. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کسی اور کے پاس لوٹ کر جانا ہوتا پھر ایسا نبی کرتے چلے گا، جانا تو ہے ہی ادھر، پھر کیوں نہ اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے ہر ایک کو، انجام انتہا انجام کار اللہ ہی کی طرف جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا مجھ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، میری معرفت کتنی حاصل کی تھی، میری نافرمانی سے کتنا ڈرتے تھے، میرے رسولوں کو کتنا مانتے تھے، میرے اس پیغام کو کتنا مانتے تھے. یہ پیغام جو میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا، میرا کلام تمہارے پاس تھا، وہ کلام اللہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. جس طرح سے اللہ عظیم ہے اسی طرح سے یہ کلام بھی عظیم ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ. اس کی عظمت کو کتنا پہچانا، اس کی رفعت کو کتنا جانا، اس کے پیچھے چلنے کے لیے کتنا تیار ہوئے، اس کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے کتنا تیار ہوئے، اس پہ غور و فکر تدبر اور تفکر کرنے کے لیے کتنا تیار ہوئے. یہ وہاں ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو صحیح رخ دینے کی کوشش کریں. معلوم نہیں کب کس کو اللہ سے ملاقات کرنی ہو، تو ایسا نہ ہو کہ وہاں ہم خالی ہاتھ جائیں، وہاں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے، وہاں ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے. اللہ ہم سب کو ہم سب کی توبہ قبول فرمائے اور قرآن کریم کو اپنا ایمان بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم.